السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر کے محرم المحرام سے متعلق خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں افتخار شیرازی۔ ناظرین، آج یوم عاشور گزرا، گویا کہ آج کے دن 10 محرم سن 61 ہجری کو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ کربلا کے تپتے میدان پہ ظلم اور جبر کے خلاف قیام کیا، اور اس قیام میں اپنی زندگی اور اپنے جانثاروں کی شہادت بھی پیش کی۔ اور یہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معرکہ تھا کہ جس نے حق و باطل کے درمیان ایک تفریق پیدا کی، اور آج بھی کئی سو سال گزرنے کے بعد اگر حق و باطل کے درمیان کوئی ایک تمیز اور تفریق کرنی ہے تو کربلا سے بہترین کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ایک معیار مقرر کرے۔ اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھی ہے، گویا کہ آواز اٹھانے والوں نے ہمیشہ کربلا سے گویا کہ یہ حوصلہ اور ہمت لی ہے۔ آج کے دن ہم امام علی مقام کی کوئی اور اس کے بعد فلسفہ کربلا، گویا کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا، اس پہ کچھ ذکر کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ایک آنریبل پینل موجود ہے، علامہ امین شہیدی صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، سربراہ ہیں امت واحدہ پاکستان کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں اور ناظم اعلیٰ ہیں نظام المدارس پاکستان منہاج القرآن کے۔ دونوں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے آؤں گا ڈاکٹر میر محمد آصف صاحب آپ ہی کی طرف۔ گویا کہ جب امام عالی مقام سے بیعت کا کہا گیا تو بڑا ایک جملہ نقل ہوتا ہے تاریخ میں، گویا کہ امام عالی مقام نے یہ فرمایا کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ہم جاننا چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ حسین کے کردار کو، یزید کے کردار کو ڈیفائن کیجئے، اور پھر امام عالی مقام کو جملہ کیوں کہنا پڑا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم ترین موضوع کے اوپر عاشورہ محرم الحرام کی مناسبت سے آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے اس میں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات، ان کی شخصیت اور ان کا کردار تاریخ اسلام میں ایک سنہرے باب کی طرح رقم ہے۔ تو تاریخ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دو کردار بڑے واضح نظر آتے ہیں، ایک حسینیت اور دوسرا یزیدیت۔ تاریخ اسلام میں حق اور باطل، نیکی اور بدی، خیر و شر کی دو علامات ہیں۔ یزیدیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اس کا نام شخصی آمریت کے طور پہ، شاہر دین کے استہزاء کے طور پہ، ظلم و تشدد اور جبر و استبداد کے طور پہ ایک تاریخ کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہی یزیدیت ہے کہ جس کے ان چار پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف علم بغاوت کیوں بلند کیا، اور پھر یہاں تک کی نوبت کیسے پہنچی۔ تو یہ سب کچھ چار وہ بنیادی وجوہات کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا۔ ایک اس کی شخصی آمریت تھی، جس میں اس نے اسلام کا جو نظام حکومت تھا اس کو تہہ و بالا کر دیا تھا، اور اس کو ملوکیت میں اس نے بدل دیا تھا، اور جمہوری اقدار کو کلیتاً اس نے تبدیل کر دیا تھا۔ انسان کے بنیادی حقوق، سیاسی اور قانونی آزادیاں بالکل معطل کر دی تھیں، اور پھر ظلم و استبداد کی جو صورتحال تھی وہ بھی ساری انسانیت کے سامنے تھی کہ اس نے ظلم، تشدد، جبر و استبداد کی انتہائی جو بدترین شکل ہے وہ پیدا کی ہوئی تھی،
جب بھی کوئی حکمران آمریت قائم کرتا ہے تو لا مالا اس کا منطقی نتیجہ ظلم استبداد ہی ہوتا ہے، لیکن یزیدیت ایک بہت بڑے بھیانک ظلم اور بربریت کا نام ہے۔ پھر شاعر دین کا جو استہزاء اس نے کیا ہوا تھا، اس نے دین کا کھلا مذاق عام کر کے رکھا ہوا تھا، دین کے خلاف بغاوت کی ہوئی تھی، دین اسلام کے ساتھ وہ صریحاً منافقت کر رہا تھا، شراب اور اس طرح کے غیر شرعی سارے افعال جو ہیں اس نے ریاستی طور پہ ان کو جائز قرار دیا ہوا تھا، اور پھر قومی امانت کے اندر وہ سب سے بڑی خیانت کر رہا تھا، اور اس کا بے دریغ استعمال، لوٹ مار، قتل و غارت گری عام وہاں پہ ہو چکی تھی۔ تو ایسے موقع کے اوپر امام علی مقام کے لیے دو ہی راستے تھے، ایک تو رخصت کا تھا اور دوسرا عزیمت کا تھا۔ آپ اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کے ظلم اور جبر کو دیکھتے ہوئے یا تو خاموش ہو جاتے یا اس کے مقابلے کے لیے حسینی کردار ادا کرتے، لیکن امام علی مقام نے رخصت کا نہیں بلکہ عزیمت کا راستہ اپنایا، اختیار کیا۔ اور اب میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کے امین شہیدی صاحب کو بھی شریک گفتگو کریں۔ اب امین شہیدی صاحب انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو ظاہری اعتبار سے تو جو بھی جیسا بھی اقتدار تھا یزید کا وہ قائم ہو چکا تھا، تو بیعت امام کی کیوں بار بار ضرورت پیش آ رہی تھی؟ کیا وہ وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پہ وہ چاہ رہے تھے کہ جب تک بیعت امام نہیں ہوگی شاید لگتا ہے کہ ان کا اقتدار مکمل نہیں ہوگا؟ تو وجوہات وہ کیا تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں حسین کی بیعت کرنا بڑا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مشکل یہ ہوتی ہے حکمرانوں کے لیے کہ ان کو لوگوں کو اپنی حکمرانی کے طرز عمل سے مطمئن کرنا پڑتا ہے اور ان کو راضی رکھنا پڑتا ہے۔ یزید ابن معاویہ جب تخت خلافت پر بیٹھا تو اس وقت جو اس کی اپنی صورتحال تھی اور لوگوں کے اندر اس کی جو شناخت تھی، وہ کسی بھی حوالے سے اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی معاشرے کے لیے کہ وہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول کر لیتے۔ اب ایسی صورتحال میں بزور پیسہ اور بزور طاقت بیعت لینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس معاشرے کے اندر اسلام کا چہرہ مانے جاتے ہیں، جن کا کہا ہوا دین کہلاتا ہے اور جن کا انکار اسلام اور دین کا انکار کہلاتا ہے، ایسے لوگوں کو بیعت کے لیے مجبور کرنا یا آمادہ کرنا اس کے اقتدار کو قانونی شکل دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یزید بن معاویہ نے اس حوالے سے معاویہ کی اپنی وصیت کے مطابق کچھ لوگوں کا انتخاب کیا کہ ان لوگوں سے ہر صورت میں بیعت لینی ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں کے حوالے سے خیال تھا کہ بیعت نہ بھی کریں تو ہم کسی نہ کسی شکل میں ان کو راضی کر لیں گے، لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ فرزند علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید ایک جائز حکمران ہے۔ جب اس کے حکمرانی کو جائز قرار دیا جائے تو اب اس کی شراب نوشی دین کہلائے گی، اس کی بدکاری دین کہلائے گی، وہ جو کچھ بھی خلاف دین امور انجام دیتا تھا وہ سارے کے سارے امور دین کا حصہ کہلائیں گے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ شراب بھی پیے گا، نماز بھی پڑھے گا، قتل بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، حج بھی کرے گا، لوگوں کو لوٹے گا بھی، کرپشن بھی کرے گا اور لوگوں کو مطمئن بھی کرے گا کہ بھئی دین میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو گویا ایک ایسا لبرل دین یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا جس میں نجاست اور پاکیت مکس ہو، حلال اور حرام مکس ہو، بولنے والا کوئی نہ ہو، جو بولنا چاہے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا جائے اور وہ مطمئن ہو جائے، اور اس کے بعد کسی طرح کا کوئی خطرہ یزید ابن معاویہ کی حکومت کو درپیش نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت میٹر کرتی تھی۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے شروع میں کہا تھا، اس کے بعد آپ کے مہمان کی گفتگو چونکہ مجھ تک پہنچی نہیں اس لیے میں سن نہیں سکا، وہ اسی حوالے سے تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام اپنے آپ کو زمین پر اللہ کا نمائندہ سمجھتے تھے۔ حسین ابن علی علیہ السلام اپنے آپ کو ماضی کے تمام انبیاء کی تمام تر اقدار اور ویلیوز کا وارث سمجھتے تھے۔ حسین ابن علی علیہ السلام خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا محافظ سمجھتے تھے۔ نبی کریم نے جو دین اس امت کو دیا تھا، اس دین کی ترویج، اس دین کی تعریف،
دین کے بیان کے حوالے سے حسین ابن علی اس زمین پر وہ واحد شخصیت تھی جن کے بارے میں قرآن کی آیات اتری، اور وہ قرآن کی متعدد آیات کی مصداق تھے اور اکیلی شخصیت تھے۔ ایسی صورتحال میں حسین ابن علی کی بیعت کا مطلب تھا کہ گویا ابراہیم نمرود کے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں اور موسیٰ فرعون کے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں اور نبی کریم ابو جہل و ابو لہب کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہوں۔ یہ اس طرح کا معاملہ تھا، ایک طرف مکمل حق اور دوسری طرف مکمل طور پر باطل، ایک طرف مکمل طور پر ظلمت اور دوسری طرف مکمل طور پر نور اور روشنی۔ تو ظلمت نور اور روشنی سے بیعت مانگے تو پھر نور کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی کیا حسین ابن علی علیہ السلام نے، تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ اسلام ہے اور اسلام کے لبادے میں لپیٹ کر جو زہر اسلامی معاشرے کو دیا جا رہا ہے وہ کفر کیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ لیکن میں علامہ ڈاکٹر میر محمد آصف صاحب کی طرف آؤں گا، اور ڈاکٹر صاحب جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ 10 ہجری 61 ہجری کو جو واقعہ پیش آ رہا ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے، گویا کہ 50 برس کا ایک وقت ہے، اور اس کے بعد اتنا بڑا واقعہ پیش آنا، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ تو اصحاب رسول بھی تھے کہ جس وقت موجود تھے، بٹ نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اس تعداد پہ لوگ باہر نہیں نکلے۔ ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس 50 برس کی مختصر مدت میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہٹ گئے، پھر ایک جابر اور ایک ایسے ظالم انسان کے ساتھ تو شاید کھڑے ہو گئے یا خاموش ہو گئے، بٹ نواسہ رسول کی نصرت کے لیے باہر نہ نکلے؟ جی، اس میں یہی گزارش کروں گا کہ جو آپ نے کہا کہ 50 سالوں میں اتنی بڑی کون سی تبدیلی آ گئی تھی کہ لوگوں نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا، تو جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو جب امام علی مقام مدینہ سے مکہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں لاکھوں صحابہ کرام موجود تھے، اور وہ آپ کی بیعت بھی کرنے کو تیار تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ امام علی مقام آپ کوفہ میں نہ جائیں، کوفہ والے بڑے بدعید ہیں، بڑے ظالم ہیں، کہیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم نہ کریں، بدعیدی نہ کریں، تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ تو آپ بیعت کے خواہشمند نہیں تھے، آپ جو یزیدی نظام تھا، سفاکیت پہ، ظلم استبداد پہ، لاقانونیت پہ، خیانت پہ مبنی، اس کا خاتمہ چاہتے تھے۔ آپ جو غیر اسلامی، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی قوت ہے اس کے خاتمے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے، تاکہ ایک کردار تاریخ کے اندر رقم ہو جائے کہ حسینیت ظلم، جبر و استبداد کے سامنے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ آپ نے ان کی بات سنی، لیکن آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، فرمایا نہیں، میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، میں اس کی سلطنت کا خاتمہ چاہتا ہوں جس کو وہ اسلامی سلطنت کہتا ہے، لیکن اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا رہا ہے اور اسلام کی تذلیل ہو رہی ہے وہاں پہ، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کے بالکل اصول کے خلاف ہے، تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس لیے، اور دوسری طرف وہ جو لوگ اس کے پیروکار تھے، اس کے گرد تھے، وہ اقتدار میں اندھے ہوئے تھے۔ ان بدبختوں کو یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ ہم کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو اقتدار ہے ہی ایسی چیز کہ جو پھر لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب بھی ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جب وہ ظلم، بربریت اور سفاکیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ انسان بھی نہیں بلکہ درندے ہیں۔ تو یہاں بھی کوئی ایسی صورتحال رہی ہے، اور امام علی مقام نے یہ کردار ادا کر کے انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں نہ جاتے تو لوگ رسم آزادی بھول جاتے، اور گری ہوئی انسانیت کی اٹھنے کی جو تاریخ ہے وہ ختم ہو جاتی، اور ظلم کے خلاف ٹکرا جانے کا درس دنیا سے مٹ جاتا۔ یہ وہ پیغام تھا جو امام علی مقام نواسہ رسول وہاں پہ رقم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوس کے جو ظاہری اور باطنی فیض حاصل کیا تھا، اور حضور کے کندھے پہ سواری کر کے جو آپ کو مقام اور مرتبہ ملا تھا، اب اپنے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، دوبارہ اسے احیاء اور تقویت دینے کے لیے آپ نے یہ کردار ادا کرنا تھا، تاکہ تاریخ میں کوئی یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ طاقت ہی حق ہے۔
بلکہ آپ نے جو ایک سوچ ڈیولپ کی، جو میسیج دیا وہ یہ دیا کہ طاقت حق نہیں، حق ہی طاقت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ طاقت کا نہیں حق کا ساتھ دیا جائے۔ یہ وہ کردار تھا جس کے لیے امام علی مقام نے لاکھوں صحابہ کرام کے کہنے کے باوجود آپ نے ان کی بیعت نہیں کی اور راہ عزیمت اختیار کیا، اور وہاں پہ جا کے اپنی اور خانوادہ رسول کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو پھر دوبارہ تقویت اور عروج عطا کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جی مکمل کیجئے، اپنا جملہ مکمل کیجئے۔ جی حضور نے بھی پھر فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے و انا من الحسین۔ اب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ نواسا نانا سے ہے، وہ ظاہر ہے ان کے لخت جگر ہیں، لیکن و انا من الحسین اس کی ظاہر ہے عام طور پہ تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، لیکن اس سے سمجھ تبھی آئے گی جب ہم اس سارے منظر کو دیکھیں گے، اس ساری تاریخ کو پڑھیں گے کہ حضور نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کہ کربلا سے لے کے روز قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ وہ اس لیے کہ وہ پھر میرے دین کو دوبارہ تقویت عطا کرے گا، عزت اور اس کو جو پروموشن، جو وقار اور جو قدر و منزلت عطا کرے گا اپنی قربانیوں کے ذریعے، اپنے خانوادہ رسول کی شہادت کے ذریعے، اس کے بعد پھر وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن میں حسین سے ہوں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، انفیکٹ یہی سوال میں آپ ہی کی طرف لے کے آؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ کئی سو سال پہلے پیش آنے کے باوجود آج بھی لگتا ہے کہ بڑا تازہ ہے، لگتا ہے کہ کل ایسا ہوا ہے یا آج ایسا ہوا ہے، بٹ ہم وہ جو فلسفہ کربلا ہے اس کو سمجھ پائیں، اور بالخصوص جو علامہ صاحب نے بھی بات کی، حدیث رسول یہاں پہ بیان کی کہ حسین منی وانا من الحسین، گویا کہ اس کی اصل روح کو ہم سمجھ بھی پائے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، یا اس پہ ابھی کنفیوژن اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلم امہ مسائل کا شکار ہے؟ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ابھی بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، تاریخ کے مطالعے کی ضرورت ہے، صرف تاریخ نہیں بلکہ قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، رسالت مآب کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی جو روح ہے طاغوت اور رحمان کی جنگ کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، چند چیزیں بڑی اہم ہیں جن کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے فرض کریں اگر بیعت نہ بھی مانگی جاتی تو کیا امام حسین باقی لوگوں کی طرح سے آرام سے مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھے رہتے کہ ٹھیک ہے مجھے بیعت نہیں مانگی گئی، میں آرام سے بیٹھوں، کسی جو چاہے کرے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ حسین ابن علی نبی کے جانشین ہیں، لہٰذا حسین ابن علی کی شخصیت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ان کی نگاہوں کے سامنے دین کی دھجیاں اڑ جائیں، دین تباہ حال ہو اور وہ انتظار کریں کوئی میرا ساتھ دے تو میں اٹھوں ورنہ نہ اٹھوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کوفہ والوں کی بیعت بنیادی وجہ نہیں ہے، کوفہ والوں کا خط بنیادی وجہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے، بنیادی وجہ یہ نہیں ہے۔ دوسری بات، کوفہ والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑے بے وفا تھے، یہ تھے وہ تھے، مان لیا تھے۔ مدینہ والے کتنے وفادار رہے، مکہ والے کتنے وفادار رہے، ارد گرد کے باقی شہروں والے کتنے وفادار رہے۔ کربلا میں اگر شہدائے کربلا کی فہرست آپ دیکھ لیں اور ان کے علاقے اور ان کا قبیلہ اور ان کا تعلق دیکھ لیں، اکثریت کا تعلق کوفہ سے ہے۔ امام حسین مدینہ سے کوفہ کی طرف تو آ رہے ہیں، کربلا کی طرف تو آ رہے ہیں، تو مدینہ سے کتنے لوگوں کے ساتھ چلے، مکہ سے کتنے لوگوں کے ساتھ چلے۔ امام حسین تو بار بار یہ کہہ رہے تھے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، جس کے اندر دین کا شعور ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن چلنے والے کتنے تھے؟ بعض لوگ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ مدینہ اور مکہ والے یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اگر مدینہ میں رک جائیں تو وہ خود بھی محفوظ ہوں گے اور کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکے گا، وہ بالکل محفوظ ہوں گے، ان کی عزت محفوظ ہوگی، ان کا وقار محفوظ ہوگا، ان کی جان محفوظ ہوگی، جبکہ کوفہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی مان لیتے ہیں اگر ایسا ہو تو پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ 61 ہجری محرم کا واقعہ ہے کربلا، 62 ہجری میں مکہ تباہ ہو گیا، تاراج ہو گیا،
63 ہجری میں مدینہ تباہ ہو گیا، تاراج ہو گیا، 10,000 صحابی مارے گئے، قاریان قرآن مارے گئے، حافظان قرآن مارے گئے، مدینہ کی بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی، مدینہ کی مسجد اور مسجد نبوی کو اور اس کی حرمت کو پامال کیا گیا. تو کیا وہاں پر باقی رہنے والے لوگ، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دینے والے لوگ محفوظ رہے؟ نہیں، نہ مال محفوظ رہا، نہ جان محفوظ رہی، نہ زمین محفوظ رہی، نہ عبادت گاہ محفوظ رہی، نہ عزت محفوظ رہی. اور مکہ میں خود خانہ خدا پر حملہ ہوا، خانہ خدا کو ڈھایا گیا، منجنیقوں سے پتھر برسایا گیا. تو جو لوگ مدینہ میں مسجد نبوی کی حفاظت نہیں کر سکے، ناموس کی حفاظت نہیں کر سکے، جانوں کی حفاظت نہیں کر سکے، مکہ میں اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے، ان کی حمایت میں لوگ یہ کہیں کہ کوفہ والے بہت برے تھے. بھئی برے تھے، انہوں نے اگر دعوت دی اور اس کے مطابق سارا کوفہ نہیں نکل سکا تو مان لیا، لیکن کوفہ کی جو صورتحال ہے اس کو بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے ابن زیاد نے آ کر کوفہ میں کرفیو کا سما برپا کر دیا، مسلم میں عقیل شہید ہوئے، ہانی ابن عروہ شہید ہوئے، امام حسین کے چاہنے والے بڑے بڑے سردار زندانوں میں چلے گئے، باقی زیر زمین چلے گئے، چونکہ سب کی گردنیں کٹ رہی تھی. ایسے موقع پر کوفہ میں کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نکل نہیں سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود کربلا میں شہداء کی تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ شہداء کی تعداد کوفہ سے ہے. اس لیے ان تاریخی حقیقتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام عاشور کی ایک رات میں اس معاشرے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی کہ ایک دم رسول کا معاشرہ یزید کے معاشرے میں بدل جائے. جب ایک معاشرے کے اندر انحراف پیدا ہوتا ہے تو وہ انحراف پہلے دن آخری مرحلے تک نہیں پہنچتا، بلکہ ابتدا کسی چھوٹے مسئلے سے ہوتی ہے، کسی ایک مسئلے سے ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھتا ہے انحراف بھی اسی حساب سے آگے بڑھتا ہے. اگر آپ یہاں سے فرض کریں کراچی جانا چاہتے ہو، ایک دوراہے پر پہنچ کر ایک راہ آپ لیں اور دوسری چھوڑ دیں، جیسے جیسے آپ جائیں گے آگے ان دو راہوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے. اب یا حسین کا رستہ ہے یا حسین کے دشمنوں کا رستہ ہے. حسین کو پکڑنے کا مطلب نبی تک پہنچنا ہے، علی تک پہنچنا ہے، نبی تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے. لیکن اگر حسین کے رستے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر صرف اور صرف گمراہی ہے. لہٰذا اگر ہم نبی پاک کے واقعات کو دیکھیں، یہ جو اصحاب کے درمیان لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، مختلف قسم کی جنگیں ہیں، اور مختلف امور پر ایک دوسرے کے ساتھ بگریمبا ہونا ہے نبی کریم کے بعد، یہ چیزیں باعث بنی کہ آہستہ آہستہ اقتدار کے ہوس میں مبتلا لوگ زیادہ سے زیادہ اقتدار اور اس کی مسند پر قابض ہوں، اور وہ جو مخلصین تھے، جو تربیت یافتہ لوگ تھے، یا وہ زندانوں میں چلے جائیں، یا وہ قید ہوں، یا وہ سر کٹا کے بیٹھ جائیں. یہاں تک کہ یزید جیسے فاسق اور مؤلن بالفسق شخص کی حکومت آ گئی، اور پھر یہ اس انحراف کی انتہا تھی. اس سے زیادہ انحراف ہو نہیں سکتا تھا. اب ایسی فضا میں جہاں پر یزید جیسا شخص براجمان ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اب ایسے میں جب آپ کا جسم کینسر زدہ ہونا، کینسر جتنا بڑا ہوگا آپریشن بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، خواتین کو لے کر جاتے ہیں، اور بہنوں کو لے کر جاتے ہیں، اور یہ سمجھ کر جاتے ہیں، شعور کے ساتھ جاتے ہیں، علم کے ساتھ جاتے ہیں، جانتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ جو میں سفر کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں شہید ہو جاؤں گا، میرے ساتھی شہید ہو جائیں گے، میری بہنیں، میری بیوی، میرے بچے اسیر ہوں گے. لیکن یہ شہادتیں اور بعد کی وہ اسارتیں مل کر عالم اسلام کے ضمیر پر وہ کوڑے برسائیں گی جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام کھڑا ہوگا اور یزیدی اس فکر کا خاتمہ ہوگا. اور ایسا ہی ہوا، اور اسی کربلا کے واقعے نے دو اسلاموں کے چہرے سامنے عیاں کر دیے، ایک حسینی اسلام اور دوسرا یزیدی اسلام. لیکن فیض صاحب کیونکہ آپ نے جانا بھی ہے تو ایک سوال یہ بھی جانا چاہوں گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ گویا کہ حسین کا راستہ علی کا راستہ ہے، حسین کا راستہ رسول کا راستہ ہے، حسین کا راستہ خدا کا راستہ ہے، تو لگتا تو یہ ہے کہ حسین سب کا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ فی زمانہ مسلم دنیا میں یہ کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے
یا اس کو اور زیادہ ایک طرح سے مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ ابھارنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام فطرت انسانی کی آواز ہے، کسی مسلک کی نہیں، کسی مکتب کی نہیں، کسی دین کی نہیں۔ آپ کہیں مسیحیت الگ ہے، یہودیت الگ ہے، اسلام الگ ہے، ہندوازم الگ ہے، اور ہر ایک کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، لیکن انسان تو ایک ہی ہے نا، تمام انسانوں کی فطرت تو ایک ہی ہے۔ حسین علی علیہ السلام فطرت انسانی کی آواز ہے۔ کیوں؟ فطرت انسانی ہمیشہ عدل چاہتی ہے اور انصاف چاہتی ہے، اور حسین انصاف کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ فطرت انسانی شجاعت چاہتی ہے، حسین شجاعتوں کے امام ہیں۔ فطرت انسانی ظلم کے مقابلے میں استقامت چاہتی ہے، اور حسین ابن علی ظلم کے مقابلے میں استقامت کا وہ عظیم پہاڑ ہے کہ ان کو ہٹانا رستے سے ظلم کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اسلام کو، مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے آپس میں الجھ کر خدا کو بھی متنازع بنا دیتے ہیں، انبیاء کو بھی متنازع بنا دیتے ہیں، کتابوں کو بھی متنازع بنا دیتے ہیں، قرآن کریم کو بھی متنازع بنا دیتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کو بھی متنازع بنا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے۔ لیکن اگر فطرت انسانی سے پوچھیں تو فطرت انسانی کسی چیز کو متنازع نہیں بناتی۔ اس لیے آپ دیکھیں اس وقت جو اربعین کے موقع پوری دنیا سے عراق میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ آتے ہیں، اس میں عیسائی ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، ایتھسٹ حتی ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں شیعہ اور سنی دونوں ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، میں نے خود دیکھا اور سنا ہے، جب ایک کرسچن پادری سے کربلا جاتے ہوئے ایک آپ کے کسی چینل کے رپورٹر نے انٹرویو کر کے پوچھا کہ بھئی آپ تو مسیحی ہیں، مسیحیوں کے مبلغ ہیں، آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ آپ کے خدا کا تصور مسلمانوں سے الگ ہے، آپ کے نبی کا تصور مسلمانوں سے الگ ہے، آپ کا قرآن کا کتاب کا تصور مسلمانوں سے الگ ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں میں ہمارے درمیان اختلاف ہے اور ہم الگ الگ آئیڈیالوجیز رکھتے ہیں، لیکن حریت کا امام حسین ابن علی ہم سب کا ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی فطرت کی آواز، سچائی یعنی حسین ابن علی، جرأت یعنی حسین ابن علی۔ ڈاکٹر صاحب انفیکٹ یہی نقطہ ایک تو آپ کی طرف لے کے آؤں گا، اور ساتھ میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے یہ بقائے دین کے لیے بڑا ضروری تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے واقعی کہ اگر کربلا میں یہ عظیم قربانی نہ دی جاتی تو شاید دین کی جو اصل شکل ہے، جو آج بھی محفوظ ہے اپنی اصل حالت میں، یہ باقی نہ رہتی؟ کیا کہیں گے؟ بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، حسینیت کا تصور نکھرتا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانیت کو حوصلہ امام علی مقام سیدنا امام حسین اور خانوادہ رسول کے ان افراد کی شہادت نے دیا، اور دین کو ان کی شہادت نے ایک نئی زندگی دی، اخلاقی اقدار کو تازگی دی، اور پھر اس کے ساتھ انسانی حقوق کو انہوں نے بحال کیا۔ انسانی عظمت اور شرافت کا جھنڈا امام علی مقام کی شہادت کی وجہ سے بلند ہوا، اور پھر میں یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں ظلم ختم ہو رہا ہے، محکومی ختم ہو رہی ہے، یہ حسین ابن علی کی روح کا فیض ہے۔ اور دیکھیے آج جیسے ابھی ان سے بات کر رہے تھے کہ ایک طرف یزیدیت ہے اور دوسری طرف حسینیت ہے۔ دنیا میں ایک کثیر تعداد پہ مسلمان بستے ہیں، مسلم ممالک بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی مسلمان کے گلے کاٹ رہا ہے، مسلمانوں کی امام بارگاہوں کے اوپر، مساجد کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو وہ بھی مسلمان کہتے ہیں، اور انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا مسلمان کو، اسلامی ممالک کو، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ ہر دور میں یزیدیت بھی موجود رہی ہے اور موجود ہے، اور حسینیت پہلے بھی تھی، لیکن اب
شہادت کے بعد، چونکہ اس کی شہرت اور اس کا تذکرہ بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا، اور اس لیے جتنے بھی اسلام کے عروج کے، ترقی کے، سربلندی کے کام ہیں، ان میں حسینی کردار ہمیں واضح نظر آتا ہے. تو ہمیں ایک حدیث مبارکہ پہ غور کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ فی النار، کہ اجتماعیت کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے. ومن شذ شذ فی النار، جو اجتماعیت سے جدا ہوا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور پھر قرآن مجید میں فلسفہ اعتصام ہونے کے باوجود، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور پھر مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ المومن من آمنہ الناس، کہ مومن وہ ہے کہ جس سے انسانیت محفوظ رہے. ایک طرف یہ ساری تعلیمات قرآنی اور حدیث نبوی ہیں، اور دوسری طرف ہمیں یزیدی فکر نظر آتی ہے کہ جو مسلمان کی قتل و غارت گری کرتی ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ حملے کر رہی ہے اور مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو پھر لیکن علامہ صاحب اگر ہم بات یہ کریں، علامہ صاحب اگر ہم کہیں کہ امت مسلمہ کی اتحاد کے لیے کربلا کتنی بہترین درسگاہ ہے، پھر اس کے اندر حکومتوں کا اور علماء کا جو کردار ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ فرمائیے. دیکھیے، حکومتیں کوئی بھی ہوں ہو حکومت، اگر وہ حسینی کردار کو اپنا لے اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائے اور اس کو بطور نصاب اس قوم کو، اس امت کو پڑھائے، تو ہم اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اسی لعنت کی وجہ سے بعض ہمارے اسلام اور پاکستان کے دشمن اپنے مذموم مقاصد میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ ہمارا دشمن اتنا چلاک اور اتنا مکار ہے کہ وہ بغیر کسی جانی اور مالی نقصان کے ہمیں آپس میں الجھا رہا ہے. ایک طرف محرم ہمارا حرمت والا مہینہ آتا ہے، سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور دوسری طرف پورے ملک میں ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، افراتفری پیدا ہو جاتی ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ وہی ہمارا دشمن ہے کہ جو اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمارے مسلکی تعصبات کو استعمال کرتا ہے، ہماری فرقہ وارانہ جو اختلافات ہیں اور سوچیں ان کو استعمال کرتا ہے، اور استعمال کر کے اپنے مذموم مقاصد میں وہ کامیاب ہو رہا ہے. اور وہ ہم سے ہی اپنے وہ کام کروا رہا ہے کہ جو ایک مسلمان کو گوارا نہیں کرتے، نہ اس کا مذہب اس کو اجازت دیتا ہے، نہ اس کا ملک اس کو اجازت دیتا ہے، نہ اس کا اخلاق اس کو اجازت دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً 2-3 دہائیوں سے جو حالت تھی کہ کوئی شخص یہاں پہ محفوظ نہیں تھا، کوئی عبادت گاہ محفوظ نہیں تھی، کوئی تعلیمی درسگاہ محفوظ نہیں تھی، کسی کی جان و مال محفوظ نہیں تھی. اب وہ جو قتل و غارت گری کرنے والے تھے، جب ان کا مذہب دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی اسی اسلام کے پیروکار ہیں. تو سن 60 ہجری میں بھی جب امام علی مقام کے مد مقابل جو کھڑے تھے، جو ظلم بربریت کی انتہا کر رہے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. تو وہ سوچ آج تک ختم نہیں ہوئی، ان کے پیروکار آج بھی زندہ ہیں، وہ مائنڈ سیٹ آج بھی زندہ ہے، وہی کردار ادا کر رہا ہے، اور وہی مذموم مقاصد جو دشمن کے اس وقت تھے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا تھا، آج بھی وہ پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے. مسلمان کو بامی دستوں گریباں اس نے کیا ہوا ہے. تو اس موقع کے اوپر ہماری طرف سے یہی ہے کہ ہمیں حسینی کردار کو پھر دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہوگا. اور جب تک ہم معاشرے میں کہ ہر فرد تک حسینی تعلیمات کو نہیں پہنچائیں گے، کردار کو نہیں پہنچائیں گے، ان کی قربانی کو نہیں پہنچائیں گے، ان کی سیرت کو نہیں پہنچائیں گے، تب تک نہ ہم صحیح معنوں میں جو بطور مسلمان دینی سکالر سرخرو ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے ملک میں امن ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے دین اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش ہم کر سکتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب، آپ سے بھی یہی کہ انفیکٹ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا گویا کہ ایک اقتدار کی جنگ تھی،
لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے کم سن بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ جانے والا یقینی طور پہ اقتدار کے لیے تو نہیں جا رہا تھا، اس کا مقصود کچھ اور تھا۔ اور دوسرا، جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ فکر حسین کو، مقصد حسین کو، تعلیمات حسین کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کچھ بتائیے۔ اور اس کنفیوژن کو کیا ابھی بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین حق کی لڑائی تھی، یہ اقتدار کی ہرگز لڑائی نہیں تھی؟ دیکھیے، جو لوگ ہمیشہ اقتدار کے سائے میں پلتے ہیں اور ان کی زندگی کا دار و مدار مقتدر حلقوں کے اقتدار پر رہنے کے نتیجے میں ہی چلتا ہے اور اسی پر ان کا دار و مدار ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ اقتدار کی سائڈ بھی دیتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور مظلوم کا اپنے قلم کے ذریعے سے قتل عام کرتے ہیں۔ ظالم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تلوار سے قتل عام کرتا ہے، دوسرا وہ جو قلم کے ذریعے سے قتل عام کرتا ہے۔ امویوں نے کربلا کے واقعے کے بعد جتنے بھی لوگ حسین ابن علی علیہ السلام ان کے حامی، ان کے ساتھ شہادت نوش کرنے والے اور بعد میں ان کے لیے زبان کھولنے والے تھے، ان سب کا انہوں نے کردار معاشرے کے اندر مخدوش کرنے کے لیے ان کو کسی نہ کسی صورت میں متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے جن کو اقتدار کی طرف سے، امویوں کی طرف سے، حلقہ بادشاہت اور خلافت کی طرف سے جن کو تنخواہیں ملتی تھی، اب وہ چاہے محراب مسجد میں ہو چاہے مدرسہ میں ہو۔ لہٰذا یہ چیز آپ کو مسلمانوں کے درمیان عام طور پر رائج نظر آئے گی کہ دلیل نہیں ہوگی، دعویٰ ہوگا۔ دعویٰ یہی کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ دو شہزادوں کی جنگ میں حسین ابن علی کیا لینے گئے تھے کربلا؟ حسین ابن علی نے کیا دیا ہے کربلا میں اور کیا لیا ہے؟ حسین ابن علی سے خود پوچھیں نا کہ حسین ابن علی کیوں نکلے ہیں گھر سے۔ یزید سے بھی پوچھیں اور حسین ابن علی سے بھی پوچھیں۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نہ سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ معاشرے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میں کیوں نکلا ہوں؟ انی لم اخرج اشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کے اندر، جد کی امت کے اندر جو فساد برپا ہو چکا ہے، جو صالح معاشرہ تھا خراب ہو چکا ہے، اس خرابی کو دور کرنے اور ان کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو یہ جنگ شہزادوں کی جنگ ہے، یہ جنگ اقتدار کی جنگ ہے۔ تو باقی تمام انبیاء کو بھی آپ یہی کہیں کہ حضرت موسیٰ نمرود سے، فرعون سے نکلے تھے اور حضرت ابراہیم بھی نمرود سے تخت چھیننے کے لیے نکلے تھے، اقتدار کی جنگ بھی۔ اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہے، یہ خود یہ بتاتے ہیں کہ لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ پوچھا گیا آپ پھر یہ امت جد کے درمیان اصلاح کیسے کریں گے؟ اصلاح یعنی صفائی اور اس کے ٹوٹ پھوٹ کو دوبارہ تعمیر کر کے بنانا۔ تو فرمایا کہ ان اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے جد محمد الرسول اللہ کی سیرت کو زندہ کروں گا اور علی ابن ابی طالب میرے والد، ان کی سیرت اور سنت کو زندہ کروں گا۔ اور کیا کروں گا؟ ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، امر بالمعروف کروں گا جو اللہ کا حکم ہے اور نہی عن المنکر کروں گا جو اللہ کا حکم ہے، یعنی برائیوں سے روکوں گا، اچھائیوں کا حکم دوں گا۔ اور اس راہ میں میری جان جاتی ہے تو جائے۔ جو لوگ اس کو دو شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا کیا کریں گے جہاں پر نبی کریم نے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا ظالم، بدکار، بد نسب شخص کے ہاتھوں کربلا میں قتل ہوگا، اور آپ نے اسی اپنے فرزند کے اس خاک کی شیشی بنا کر حضرت ام سلمہ کو دی تھی، اس کا کیا کریں گے؟ یہ جو نبی کریم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر گریہ فرمایا تھا، شہادت 61 سال بعد ہونی تھی، لیکن گریہ 61 سال پہلے فرمایا تھا حسین کے درد کو محسوس کرتے ہوئے۔ پھر فرمایا تھا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جو تیرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے، میری اس سے دوستی ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں۔
کیا کریں گے؟ اس لیے جب اقتدار کا نشہ پر چڑھتا ہے تو پھر حقائق کو اسی طرح سے مسخ کر دیا جاتا ہے. تو یہ مسخ کیا جاتا ہے، بالکل اس میں ہے، یہ قرآن کی اور ابلیس کی جنگ ہے، یہ رحمان کی اور شیطان کی جنگ ہے. درست درست. علامہ ڈاکٹر میر محمد آصف صاحب، آخر میں جائیں گے 2 جملے کہ پیغام کربلا ہے کیا؟ آنے والی نسلوں کے لیے کیا انسپریشن ہے، کیا ہم سمجھیں اسے؟ پیغام کربلا اصل میں یہی ہے کہ اس وقت جو ان کی تعلیمات ہیں، جو فکر ہے امام علی مقام کی، اس کو ایک سازش کے ذریعے مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی 2 شہزادوں کی جنگ کی صورت میں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ یزید قتل حسین میں شامل نہیں تھا، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر حسین صرف اہل تشیع کا کام ہے، باقی دیگر مکاتب فکر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کبھی فرقہ وارانہ فسادات کیے جا رہے ہیں. تو ہماری جو نسل نو ہے، ہماری جو قوم ہے، امت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم سب کے لیے ہیں، ان کی تعلیمات سب کے لیے ہیں، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں یزید کے اوپر، یزید کی فکر کے اوپر اور یزید کے پیروکاروں کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے، اور یزید کو کافر قرار دیا گیا ہے. اور اس کے اوپر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کفر یزید کے اوپر جو ایک ضخیم کتاب بھی ابھی تحریر کی ہے، اور منہاج القرآن پورے پاکستان میں فکر اور تعلیمات حسین کے تناظر میں اس کو عام کر رہا ہے کہ جو اس وقت لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم تاریخ کا جو حقیقی پہلو ہے اس سے معاشرے کے نوجوانوں کو جو ہے وہ آگاہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہر شخص کو یہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کے ہم اس معاشرے سے بد امنی، فرقہ واریت، لاقانونیت اور قتل و غارت گری کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. جی بہت شکریہ دونوں مہمانوں کے. شکریہ کے ساتھ ناظرین اس شعر پہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. اور اب حسین بادشاہ کی یہ بادشاہت تا قیامت قائم و دائم رہے گی. ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ.